رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اس ماہ مقدس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 جمعوں کی فضیلت نصیب فرمائیں گے۔ قابل قدر ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان دنوں کے جو دن گزر چکے ان کی قدر کی، قدردانی کی، ان کی اہمیت کو سمجھا، ان کی فضیلت کو سمجھا۔ انہی کے لیے انعامات کی بارشیں بھی ہیں۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی ان نیک لوگوں میں فرمائے جن پر اللہ نے اپنا کرم بھی فرمایا، رحمت بھی فرمائی، ان کے لیے مغفرت کا اعلان بھی فرمایا۔ جو دن باقی ہیں اس میں آج چونکہ 24ویں شب ہوگی، 25ویں شب، 27ویں اور 29ویں، 3 راتیں ایسی ہیں جو راتیں پورے مہینے کا نچوڑ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اگر ہم سے کہیں خطا ہوئی، سستی ہوئی، لغزش ہوئی تو آنے والی 3 راتوں میں ہم ان کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں اور ان گناہوں سے توبہ طائب ہو کر ان راتوں کو قیمتی بھی بنا سکتے ہیں۔ اس رات کو کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عنہا کی روایتیں فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحروا لیلۃ القدر، کوشش کرو، محنت کرو لیلۃ القدر کو، قدر والی رات کو، شب قدر کو تلاش کرنے کی۔ معلوم ہوا کہ اس رات کو ڈھونڈنا مشکل ہے، اس رات کو جاگنا مشکل ہے۔ اس رات کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ قیام ہے، کھڑے ہونا ہے، کیونکہ جب بھکاری سوال کرتا ہے کسی سے تو وہ کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے، عاجزی کا انکسار، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے۔ کھڑے ہوئے بھکاری کو خیرات زیادہ ملتی ہے، آپ نے اس کا تجربہ کیا ہوگا، جو بھکاری کھڑا ہوا ہے اس کو خیرات زیادہ ملتی ہے، اور جو بیٹھ کر یا کرسی پہ بیٹھ کر یا نیچے چارپائی پہ یا زمین پہ بیٹھ کر سوال کرتا ہے خیرات اس کو بھی ملتی ہے مگر اس کے مقابلے میں کم ملتی ہے۔ تو ہم نے بھکاری بن کر، سوالی بن کر، طالب بن کر، مانگنے والا بن کر، عاجز بن کر، فقیر بن کر، اللہ کی دربار میں محتاج بن کر اللہ سے سوال کرنا ہے۔ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز کی کیفیت کو پیدا کرنا کمال ہے۔ ہم 20 رکعت تراویح پڑھ لیں اور تصورات کہیں اور ہوں تو وہ اٹھنا بیٹھنا تو ہوا، لیکن جو اس کی روح ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کا جو مقصد ہے، ہم اس سے محروم رہ جائیں گے۔ ان 3 راتوں کو ضائع نہ کریں۔ ہمارے ہاں کسی ایک رات کو خاص کر دیا جاتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورے آخری عشرے کے اندر اور اس کی عشرے کی طاق راتوں کے ساتھ خاص کر دیا، ہم ایک رات کے ساتھ کیوں خاص کرتے ہیں؟ یہ مزاج نبوی کے خلاف ہے۔ اگر ایک رات ہی خاص ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعیین فرما دیتے، اس کی وضاحت فرما دیتے۔ 2 روایات ایسے ملتی ہیں، ایک واقعہ تو مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس رات کے بارے میں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے صحابہ اکرام کو بتانے کے لیے، لیکن 2 صحابہ کے مابین، 2 مسلمانوں کے مابین، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک منافق تھا اور ایک صحابی تھے۔ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ایک صحابی کا مذاکرہ ہوا، مخاصمہ ہوا، کچھ تنازع ہوا، کسی بات پہ الجھ رہے تھے، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی حقیقت، متعین تعین شدہ جو لمحات تھے وہ واپس لے لیے گئے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ منافقین جب بھی اسلام کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں تو بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو بہت بڑی خیر سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک ہے منافقین کی جنگ، ایک ہے کافروں کی جنگ۔ کافروں کی جنگ سے منافقین کی جنگ بہت سخت ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ منافقین زبان سے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن اللہ کہہ رہے سچ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وما هم بمؤمنين، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، انک لرسول اللہ واللہ یشہد، اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں زبان سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
لیکن اللہ کہہ رہے نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ جو دو رخے لوگ ہوتے ہیں یہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ان بدبختوں نے دیا۔ کافروں سے وہ نقصان اسلام کو نہیں پہنچ سکا جو منافقین نے کیا، اور آج کے زمانے میں بھی ہیں۔ ہمیں علماء حق کے ساتھ جڑنا ہوگا، ہمیں علماء حق کے ساتھ اپنی رائے کو شامل کرنا ہوگا، اپنے طور پر کسی رائے کو قائم نہیں کرنا۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ بہتی گنگا کے ساتھ چلیں گے تو بھٹکنے کا خطرہ ہے، اگر آپ میڈیا کے ساتھ چلیں گے بھٹکنے کا خطرہ ہے، دور حاضر کے فتنوں اور پروپیگنڈوں کے ساتھ چلیں گے تو بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ لیکن جب علماء کرام کو مضبوطی سے پکڑیں گے کبھی غلط راستے پہ نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس منافق کے جھگڑے کی وجہ سے ہم سے واپس لے لی۔ تو کسی ایک رات کو خاص نہیں کرنا۔ کچھ لوگ صرف 27ویں شب کو عبادت کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں یا گھر میں عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی راتیں ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ پھر کچھ لوگ، ہمارے خاص طور پہ نوجوان طبقہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص کرم والا معاملہ فرمائے، وہ ان راتوں کو جاگنے کو ہی فضیلت سمجھتے ہیں کہ ان رات کو سونا نہیں ہے، بس چاہے جو کام بھی کرنا ہے۔ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال، کوئی ہاکی، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ او جی یہ لیلۃ القدر ہے، ان راتوں کو سونا نہیں ہوتا، جاگنا ہوتا ہے۔ اگر جاگنا اور سونا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے وہ تو عبادت ہے، اگر اپنی مرضی کے لیے جاگنا ہے تو وہ جاگنا بھی آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وجہ کہ میں نے اپنے طور پر افطرا کر لیا، میں نے علماء حق سے رہنمائی نہیں لی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جاگوں۔ کیسے جاگوں؟ رات کو چائے پیتا رہوں، قہوے پیتا رہوں، موبائل دیکھتا رہوں، سوشل میڈیا کے ایپس اور ریلز چیک کرتا رہوں، یہ بھی جاگنا ہے۔ انہی راتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں پر دوسرے لوگوں کو گواہ بنا لیتے ہیں، یہ شرعاً حرام ہے۔ اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ مت بناؤ، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے۔ کون سا انسان ہے جو گناہوں سے پاک؟ انبیاء معصوم، صحابہ محفوظ، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں جن سے گناہ نہ ہوتا ہو۔ لیکن اپنے گناہوں پہ کسی کو گواہ مت بنائیں۔ ہو گیا گناہ، شرمندگی کریں۔ اگر آپ کسی کو گواہ بنائیں گے وہ ندامت والا جو عنصر ہے وہ آپ کے دل سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیا آپ کے اس گناہ کے عمل میں ایک دوسرا آدمی شریک ہو گیا، اب اس کی جو مذمت ہے، اس کی قباحت ہے، اس کی جو برائی ہے وہ آپ کے دل سے آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ اور گناہ کرنے کے جتنا جلدی ہو سکے اس پر ندامت بھی کریں، شرمندگی بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں پر، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور توبہ طائب ہو۔ اور توبہ کا لفظی معنی یہی ہے اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اور کیسے متوجہ ہوں؟ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ۔ جب آپ سچی اور پکی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے رذائل سے آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور توبہ کی علماء کرام نے 3 شرائط لکھی کہ جب آپ کسی گناہ سے توبہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے تو اللہ کے ہاں ندامت اور شرمندگی کا مظاہرہ کریں، یا اللہ یہ خطا مجھ سے ہوئی، یہ غلطی مجھ سے ہوئی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اور دوسرا، دل سے عزم ہو، ارادہ نہ ہو، دل سے عزم ہو کہ میں آئندہ کے لیے میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز، آئندہ کے لیے اس گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ بچتا رہے۔ جب یہ 3 شرائط ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو گناہوں کے قریب بھی نہیں ڈالے گا۔ اگر خدا نخواستہ حقوق العباد میں کوئی گناہ کبیرہ ہوا، وہ کیا ہے؟ ہم نے کسی کی غیبت کر لی، یہ چونکہ عام بات ہے، جو انسان کی کمزوریاں ہیں ہم اس کے سامنے نہیں بتاتے، لوگوں کے سامنے بھی بتاتے ہیں، پھر اس کو بے عزت کرنے کے لیے، اس کے اصلاح کے لیے نہیں، اس کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ اس سے معافی مانگے تاکہ آپ کو ہزیمت ہو۔ پہلی میں یہ ہے کہ اللہ سے شرمندگی، اللہ کے سامنے شرمندگی اختیار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اس میں ہے کہ اسی بندے سے معافی مانگے آپ۔ اگر خدا نخواستہ وہ آدمی فوت ہو چکا ہے
یا آپ کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ اس کے سامنے جا کر آپ کہیں بھائی میں نے فلاں موقع پہ آپ کی غیبت کی تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، تو پھر آپ اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس گناہ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں دعائیں کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت سارے کے سارے اعمال فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں نقش ہو چکا ہوتا ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور ایک واقعہ جو آپ نے مشہور سنا اور اس کی تائید قرآن کریم سے بھی ملتی ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دربار میں جب حاضر ہوگا، اس کی نیکیاں شمار کی جائیں گی، اچھی خاصی نیکیاں ہوں گی، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، اچھے عمل بھی، صدقات و خیرات بھی، لیکن جب دوسرے لوگ ان کے سامنے آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس نے تو میرے ساتھ یہ زیادتی کی، میرے ساتھ یہ ظلم کیا، اب ہوگا کیا؟ چونکہ لوگوں کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں کم کرتے جائیں گے، کم کرتے جائیں گے، کم کرتے جائیں گے، کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا اس آدمی کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں بچے گی، اور پھر بھی لوگ آ رہے ہیں تو میرے ساتھ فلاں موقع پہ جاتے کی۔ تو کوشش کریں معاملات میں، لوگوں کے ساتھ میل جول میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، لیکن لین دین میں ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں، یہ بہت مشکل چیز ہے، بہت مشکل امر ہے۔ تو اس کے اندر بھی کوشش کریں حقوق العباد میں حق تلفی کسی کی نہ کریں، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا جو لوگوں کے گناہ ہیں وہ اس کے سر کر دیے جائیں گے، نیکیاں تو ویسے ہی ختم ہو گئی، اب گناہوں سے اس کا سر لادا جا رہا ہے، گناہ اس کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، پھر یہ گناہوں کا ڈھیر بن جائے گا۔ تھوڑی دیر پہلے نیکیوں کا ڈھیر تھا، اب گناہوں کا ڈھیر ہوگا۔ اور ایک اور واقعہ وہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ایک آدمی کے پاس جب اس کو نامہ اعمال تولے جائیں گے ایک نیکی کمی ہوگی اس کی جنت میں جانے کے لیے، پھر وہ جائے گا مختلف لوگوں کے پاس۔ اس کی تائید اور تشریح قرآن کریم سے بھی ملتی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ اپنے بھائی کے پاس جائے گا جو بھائی اس کے لیے قابل فخر ہوا کرتا تھا دنیا میں، جو بھائی اس کے لیے ایک مان اور ایک عزت اور شہرت کی وجہ بنا کرتا تھا، بھائی کا بڑا تذکرہ کیا کرتا تھا فخر سے، وہ اپنے بھائی کے پاس جائے گا، بھائی سے کہے گا بھائی ایک نیکی دے دو، وہ کہے گا نہیں بھائی یہ تعلق میرا اور آپ کا دنیا میں تھا، اب مجھ سے نیکی کی توقع مت رکھو۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ، پھر اپنی اس ماں کے پاس جائے گا جو رات کی تاریکی میں اس کے ساتھ ہوتی، دن کے اجالے میں اس کے ساتھ ہوتی، اس کے خوشی اور غمی میں اس کے ساتھ ہوتی، اس کے لیے دعائیں کرتی۔ وہ ماں بھی معذرت کرے گی، بیٹا جو کچھ میں نے آپ کو دینا تھا، جو محبتیں تھیں، جو رغبتیں تھیں، جو الفتیں تھیں، وہ دنیا میں دے چکی، اب میں آپ کو کچھ دینے سے قاصر ہوں۔ وابی، وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، حرام اور حلال کی تفریق اور تمیز ختم کر دیتا ہے، دن اور رات کا فرق ختم کر دیتا ہے، اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دیار غیر میں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے، نہ دن کا اجالا دیکھتا ہے نہ رات کی تاریکی دیکھتا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود والد کہے گا بیٹا میں تو آپ کو نیکی دینے سے قاصر ہوں۔ وَصَاحِبَتِهِ، وہ بیوی جس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے کون سے محنت اور مشقت نہیں کی، زندگی ساری ساتھ رہنے والی وہ بیوی بھی آپ سے جدا ہو جائے گی، وہ کہے کہ نہیں نیکی نہیں دے سکتے ہو۔ وَبَنِیهِ، اولاد کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ان میں سے کوئی اولاد بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ پھر ہوگا کیا؟ وہ مایوسی کے عالم میں جا رہا ہوگا، اور پھر ایک آدمی بیٹھا ہوا ملے گا اس سے، چونکہ وہ پریشان ہوگا، اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، یہ اس سے دونوں پریشان ہیں، اس سے پوچھتا ہے بھائی آپ خیریت سے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، کچھ نیکی میرے پاس بچی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں تو کیوں پریشان ہے؟ کہتے ہیں مجھے تو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی کہتے ہیں میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، تو لے لے، میں کیا کروں گا، میں نے تو ویسے ہی جہنم میں جانا ہے، میرے پاس تو کوئی اچھا عمل نہیں۔ تو وہ ایک نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حیرانگی سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ باخبر ہوتے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں یہ کہاں سے لائے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے فلاں جگہ پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اس سے لے کر آیا ہوں، اس کو بلا کے لاؤ۔ اللہ اس سے پوچھتے ہیں تیرے پاس تو ایک ہی نیکی تھی، تو نے اس کو کیوں دے دی؟ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یقین تھا کہ میں نے تو جہنم کا ایندھن ہی بننا ہے، چلو اس بیچارے کا فائدہ ہو جائے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور وہ فرمائیں گے جا اس کے ساتھ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا ٹھکانہ جنت ہے، جہنم نہیں۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی صفت ہے۔ صحابہ کرام، وہ ایک واقعہ ہے ایک جنگ کا کہ وہاں ایک زخمی کو پانی کی ضرورت پڑی، جب پانی اس کے پاس گیا تو ساتھ دوسرا زخمی بھی بلک رہا تھا، اس نے پانی مانگا، اس نے کہا کہ مجھے نہ دو، اس کو دو۔ وہ صحابی اس کی طرف گئے، وہ ساتھ تیسرا زخمی وہ بھی رو رہا تھا، پانی طلب کر رہا تھا، اس نے کہا مجھے نہ دو، اس کو دو۔ پھر چوتھا بھی اسی طرح، جب چوتھے کے پاس گیا تو وہ شہید ہو چکا تھا، واپس تیسرے کے پاس پانی لایا وہ بھی شہید، دوسرے کے پاس پانی لایا وہ بھی شہید، پہلے کے پاس لایا وہ بھی شہید۔ پانی موجود ہے، بندے موجود نہیں ہیں، جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے دی، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے جتنی مشقت ان کے اوپر آئی۔ تو کوشش کریں، رمضان گزر گیا ہے، گزر جائے گا، لیکن باہمی تعلق، ایک دل کے اندر ایک کیفیت، دل کا سرور، دل کی دنیا بدلنا، اپنی کیفیت کو بدلنا۔ کوشش کریں رمضان سے پہلے والی زندگی اور رمضان والی زندگی میں فرق ہو، اور عید کے بعد والی زندگی ہماری رمضان والی زندگی ہی گزرے۔ اگر ہم ایسے چلتے رہیں گے تو پورا سال ہمارے لیے رمضان ہوگا، پورا سال ہمارے لیے مغفرت، ہمارے لیے رحمت، ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس گھڑیوں کی صحیح معنوں میں قدر نصیب فرمائے، جو کچھ کہا اس پہ عمل کرنے کی اور اسے معاشرے میں نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔